ایک سونار کی عورت۔ ایک نیک فطرت اور پاک باز عورت کا خاوند سونار تھا۔ اس کے گھر میں پانی بھرنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا جو 30 برس سے اس کے گھر آ کر پانی بھرا کرتا تھا، مگر کبھی اس نے باعزت عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نوکر پانی لے کر گھر آیا تو اس عورت کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ عورت نے کلائیاں چھڑائیں اور اندر بھاگ کر دروازہ بند کر لیا۔ جب نوکر گھر چلا گیا تو اس کا خاوند گھر آیا تو اس نے کہا، آج یقیناً آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ شوہر نے کہا، اور تو کوئی گناہ نہیں ہوا، البتہ ایک عورت آج مجھ سے کنگن خریدنے آئی تھی۔ میں اس کی نازک اور خوبصورت کلائی پکڑ کر بے صبر ہو گیا اور اس کی کلائیاں پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اپنی کلائیاں چھڑا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ نیک عورت نے خاوند کی یہ گفتگو سن کر کہا، ٹھیک ہے، اے میرے شوہر، اس تمہاری زیادتی کا بدلہ تمہاری بیوی سے لے لیا گیا۔ جیسا کہ تو نے اپنے بھائی مسلمان کی بیوی سے ناشائستہ سلوک کیا، اسی طرح تیری بیوی کے ساتھ سلوک ہوا۔ صبح ہوئی تو وہی نوکر اس عورت کے پاس آ کر اپنی ناشائستہ حرکت پر نادم ہوا اور معافی مانگنے لگا۔ بالیاقت عورت نے کہا، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، میرے ہی خاوند کی نیت بگڑ گئی تھی۔ اس سے سبق ملا اور ہمارے نبی کی حدیث بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگوں کی عورتوں کی پاک دامنی محفوظ رکھو، لوگ تمہاری عورتوں کی پاک دامنی محفوظ رکھیں گے۔ آج کل حضور کے اس ارشاد پر عمل نہ کرنے کے باعث لوگوں کی عصمتیں محفوظ نہیں۔ ماڈرن افراد کی آنکھیں بے حجاب اور ماڈرن عورتوں کے چہرے بے نقاب، ایسی صورت میں ہر شخص ایک دوسرے کی عزت و عصمت پر حملہ آور کیوں نہ ہو۔ یورپ نے یہ بے حیائی سکھائی ہے کہ اپنی عورت کا خود ہی دوسرے مرد سے تعارف کراؤ، بلکہ غیر محرموں سے اپنی عورتوں کا آپ ہی ہاتھ ملاؤ، اگر وہ بھاگ جائے تو ہاتھ ملو۔ کلب میں جاؤ تو اس کی وائف اس صاحب سے اور اس صاحب کی وائف اس صاحب سے ہم آغوش ہو کر ناچیں۔ گویا حضور کے ارشاد کے بالکل برعکس آج کل ایک دوسرے بھائی کے عزت و ناموس کو لوٹا جا رہا ہے۔ نہ عورتوں میں نیک نیتی رہی اور نہ مردوں میں۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، بھائی، ہمارے ملازم رشید کی بیوی تو تم سے بھی زیادہ حسین و دلکش ہے۔ بیوی نے کہا، اور کیا رشید آپ سے زیادہ دلکش و حسین نہیں؟ اس بد نگاہی اور غیر شرعی ملاپ کی سزا قیامت میں تو ملے گی ہی۔ غور کیا جائے تو یہ بے غیرتی اور بے حیائی اس دنیا میں بھی ایک عذاب ہی ہے، اور اس عذاب کے نام لوگوں نے ترقی رکھ لیا ہے، جیسے کتے کا نام موتی رکھ لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ غیر محرم کے سامنے عورت کا اپنے جسم کا کوئی حصہ ننگا کرنا گناہ پر ابھارنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ دوسرے کی ماں بہنوں کو بدنگاہی سے دیکھتے ہیں، دراصل اپنی ماں بہنوں کو بدنگاہی کا نشانہ بناتے ہیں۔ لندن کا ایک لطیفہ بھی سن لیجیے۔ ایک عیاش آفیسر 3 مہینے کے دورے پر گھر سے نکلا۔ ایک مہینہ وہ عیاشی کرتا رہا، دوسرے مہینے اس نے اپنا کام سر انجام دیا۔ گھر آیا تو آتے ہی بیوی سے پوچھا، کہو پیاری، کیا حال ہے؟ بیوی نے جل بھن کر کہا، جی رہی ہوں۔ آفیسر نے حیرت سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ بیوی نے اسی لہجے میں جواب دیا، ہونا کیا ہے، تمہارے جانے کے بعد 1 مہینے تک تو تمہارا دوست آتا رہا، باقی 2 مہینے بڑے بے کیف تنہائی میں گزرے۔ بس اے مسلمان بنو، نیک اور پارسا بنو، اور دوسروں کی ماں بہنوں کو